الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ماشاءاللہ مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد یہ ساتھیوں نے جو موضوع میرے ذمہ لگایا ہے اسی پر انشاءاللہ الرحمن اللہ کی رحمت سے معروضات پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ حق سچ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے ہر انصاری کا دعوت دین دینا، مسلمان ہونے کے بعد صرف انصار کی مذکورہ بالا جماعت نے کی دعوت دین نہ دی، بلکہ ان دنوں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے ہر انصاری کا یہی شیوہ اور دستور تھا۔ امام احمد نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبث 10 سنین یتبع الحاج فی منازلہم فی الموسم وبمجنۃ وبغاز وبمنازلہم بمنی فلا یجد من ینصرہ ویؤویہ حتی بعثنا اللہ عز وجل لہ من یثرب فیأتیہ الرجل فیؤمن بہ فیقرئہ القرآن فینقلب الی اہلہ فیسلمون باسلامہ حتی لم یبق دار من دور یثرب الا فیہا رہط من المسلمین یظہرون الاسلام۔ حوالہ مسند المسند کے اندر جزء من رقم الحدیث ہے 14653، 23ویں جلد اور 22ویں جلد۔ حافظ حیثمی نے اس کے متعلق لکھا ہے احمد کے راویان بخاری و مسلم کے راویان ہیں۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 6 صفحہ 46۔ حافظ ابن حجر نے اس کی اسناد کو حسن کہا ہے۔ ملاحظہ فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ 222۔ امام ابن حجر نے اس کی اسناد کو حسن کہا ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ 222۔ اور امام ابن حبان اور امام حاکم شیخ شعیب ارناؤت اور ان کے رفقا نے اس کو صحیح قرار دیا۔ ملاحظہ المرجع السابق جلد نمبر 7 صفحہ 222 وحامش المسند جلد نمبر 23 صفحہ 24 پر۔
اللہ اکبر۔ اب یہ جو الفاظ حدیث کے پڑھے ہیں اس کا مطلب سماعت فرمائیے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبث 10 سنین یتبع الحاج فی منازلہم فی الموسم وبمجنۃ وبعکاظ۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک حاجیوں کو دعوت دینے کی خاطر ان کے ڈیروں میں، موسم حج میں اور مجنہ اوقاز کے میلوں میں جاتے رہے۔ اللہ اکبر۔ وَبِمَنَازِلِهِمْ بِمِنَا، اور ان کے موسم حج میں مجنہ اور اوقاز کے میلوں میں جاتے رہے۔ فَلَا يَجِدُ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھی ایسا شخص نہ ملا، من ینصرہ، جو آپ کی نصرت کرے، وَیُؤْوِیہ، اور آپ کو پناہ دے، حتی بعثنا اللہ عز وجل لہ من یثرب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجنا شروع کیا۔ فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيُؤْمِنُ بِهِ، ہم میں سے کوئی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچ کر آپ کے ساتھ ایمان لاتا۔ فَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن پڑھا دیتے۔ فَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، پھر وہ اپنے کنبہ کی طرف واپس پلٹتا۔ فَيُسَلِّمُونَ بِإِسْلَامِهِ، فَيُسَلِّمُونَ بِإِسْلَامِهِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِّن دُورِ يَثْرِبَ إِلَّا فِيهَا رَهْطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، تو وہ اس کے اسلام کی بدولت مسلمان ہو جاتے۔ فَيُسَلِّمُونَ بِإِسْلَامِهِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِّن دُورِ يَثْرِبَ إِلَّا فِيهَا رَهْطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، یہاں تک کہ یثرب میں ایک گھر بھی ایسا نہ رہا جس میں یظہرون الاسلام، جس میں اسلام ظاہر کرنے والے افراد نہ ہوں۔ تو اس دعویٰ اور دلیل سے ثابت ہوا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے ہر انصاری کا دعوت دین دینا ثابت ہوتا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کے بعد اپنی قوم کو دعوت دینا، یہ ہے دعویٰ۔ اب سنیے دلیل۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے حضرت مصعب بن عمیر کے دست مبارک پر حضرت سعد بن معاذ مسلمان ہوئے۔ اسلام لانے کے فوراً بعد انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی طرف بلایا۔ کس کی طرف بلایا؟ دین حق کی طرف بلایا۔ تو ان کے ساری قوم دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سعد بن معاذ کو قرآن سنایا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کے روبرو کھڑے ہو کر فرمایا، یا بنی عبد الاشہل کیف تعلمون امری فیکم، یا بنی عبد الاشہل، اے بنو عبد الاشہل، کیف تعلمون امری فیکم، تمہارے ساتھ میرے معاملے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، سیدنا و افضلنا رعین و ایمننا نقیبۃ، سیدنا آپ ہمارے سردار ہیں، و افضلنا رعین و ایمننا نقیبۃ، ہم سب سے بہتر رائے والے اور سب سے بابرکت قیادت والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمایا، فَإِنَّ كَلَامَ رِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ عَلَيَّ حَرَامٌ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے تک تمام
تمہارے مردوں اور عورتوں سے گفتگو کرنا میرے لیے حرام ہے، علیہ حرام۔ قصہ بیان کرنے والے دونوں راویوں نے بیان کیا، فواللہ ما امسا فی دار بنی عبد الاشہل رجل ولا امرأۃ الا مسلما و مسلمۃ۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، فواللہ اللہ تعالیٰ کی قسم، ما امسا فی دار بنی عبد الاشہل رجل ولا امرأۃ الا مسلما و مسلمۃ، کہ شام ہونے تک بنو عبد الاشہل میں سے کوئی فرد، مرد ہو یا عورت، ایسا نہ تھا جو کہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حوالہ سیرۃ النبویہ لابن ہشام، جلد نمبر 2، صفحہ 58 تا 60 بے اختصار۔ نیز ملاحظہ ہوں السیرۃ النبویہ و اخبار الخلفاء، صفحہ نمبر 109 اور 111، و جوامع السیرۃ، صفحہ 73، و سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 1، صفحہ 280، و تاریخ الاسلام سیرۃ النبویہ، صفحہ 295 تا 297، والبدایۃ والنہایۃ، جلد نمبر 4، صفحہ 378 تا 381، والفصول فی سیرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ 111، وسیرۃ النبویۃ لابن خلدون، صفحہ 1102، وسیرۃ النبویۃ کما جاء فی الاحادیث الصحیحہ، صفحہ 227 تا 237 تا 238، وصحیح سیرۃ النبویہ، صفحہ 160، اور دعوت اسلام، صفحہ 28۔ شیخ ابراہیم العلی نے اس روایت کے متعدد طرق ذکر کرنے کے بعد لکھا کہ یہ روایت ان طرق کی بنا پر حسنہ ہے۔ ملاحظہ ہوں صحیح سیرۃ النبویہ، صفحہ 7۔ نمبر 3، رفع رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کے بعد اپنی قوم کو دعوت دینا۔ حضرت رفع الجوزامی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ اپنے قوم کے نام لے کر ان کے پاس پہنچے اور انہیں دعوت اسلام دی، اور وہ توفیق الہی سے مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد غزوہ خیبر سے پہلے رفع بن زید الجوزامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ایک غلام بطور ہدیہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور خود مسلمان ہو گئے۔ ان کا اسلام بالکل کھرا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قوم کے نام ایک مکتوب گرامی انہیں عطا فرمایا۔ جب رفع رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سنیے حوالہ جات۔ السیرۃ النبویہ یعنی رفع رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کے بعد اپنی قوم کو دعوت دینا۔ اب یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان کے حوالہ جات سماعت فرمائیے۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام، جلد نمبر 4، صفحہ 180، با اختصار۔ نیز ملاحظہ ہوں الطبقات الکبریٰ، جلد نمبر 7، صفحہ 435، والاستیاب فی معرفت الاصحاب، جلد نمبر 2، صفحہ 5، والاصابۃ فی تمیز الصحابہ، جلد نمبر 2، صفحہ 210، و جلد نمبر 6، صفحہ 101، و مجموعۃ الوثائق السیاسیۃ، صفحہ 280، وسیرۃ النبویۃ فی ضوء المصادر الاصلیہ، صفحہ 650۔ ڈاکٹر مہدی رزق اللہ نے تحریر کیا ہے کہ اس حدیث کی تقویت صحیحین میں موجود اس بات سے ہوتی ہے
کہ رفع بن زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدعم نامی ایک سیاہ فام غلام پیش کیا۔ ملاحظہ ہوں السیرۃ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ صفحہ 650۔ اب اگلا دعویٰ یہ ہے کہ زمام رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کے بعد اپنی قوم کو دعوت دینا۔ زمام بن ثعلبہ اپنی قوم کے نمائندے کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ چند ایک سوالات دریافت کرنے کے بعد توحید و رسالت کی گواہی دی، اپنی قوم کی طرف واپس آئی، انہیں دعوت اسلام پیش کی اور وہ سارے لوگ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے بھائیوں سنیے دلیل۔ امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ قبیلہ بنو سعد بن بکر نے زمام بن ثعلبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مندوب بنا کر بھیجا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، مسجد کے دروازے پر اپنے اونٹ کو بٹھا کر اس کے گھٹنوں کو باندھا، پھر مسجد میں داخل ہوئے، اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ زمام ایک مضبوط، زیادہ بالوں اور دو زلفوں والے شخص تھے۔ وہ سیدھے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، ایکم انا ابن عبد المطلب، ایکم انا ابن عبد المطلب، یا ایکم ابن عبد المطلب، تم میں سے عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ انہوں نے کہا ابن عبد المطلب انی سائلک ومغلظ فی المسألۃ فلا تجدن فی نفسک، یعنی ابن عبد المطلب کے بیٹے، انی سائلک ومغلظ فی المسألہ، بلا شبہ میں تم سے کچھ باتیں دریافت کروں گا، پوچھوں گا، اور ومغلظ فی المسألہ، اور دوران سوال سختی سے پیش آؤں گا، درستی سے پیش آؤں گا۔ فلا تجدن فی نفسی کا، سو تم اپنے دل میں میرے بارے میں ملال نہ کرنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجد فی نفسی فصل اما بدالک، یعنی لا اجد فی نفسی، میں اپنے دل میں ملال نہیں لاتا، فصل اما بدالک، تم جو چاہو سو پوچھ لو۔ انہوں نے کہا انشدک اللہ الہک و الہ من کان قبلک و الہ من ہوا کائن بعدک، اللہ بعثک الینا رسولا، یعنی میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی جو کہ تمہارے معبود ہیں، تم سے پہلے لوگوں کے معبود ہیں، الہک و الہ من کان قبلک، اللہ اکبر، و الہ من ہوا کائن بعدک، اور جو تم سے بعد آنے والوں کے معبود ہیں کہ قسم دے کر پوچھتا ہوں، اللہ بعثک الینا رسولا،
کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہماری طرف رسول بنا کر مبعوث کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم، ہاں اللہ کی قسم۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی جو کہ تمہارے معبود ہیں، تم سے پہلے لوگوں کے معبود ہیں اور جو تم سے بعد آنے والوں کے معبود ہیں کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ہمیں صرف ان ہی کی عبادت کرنے کا حکم دو، ہم ان کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم ان شرکاء کو چھوڑ دیں جن کے ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کے قسم۔ انہوں نے بیان کیا یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما، پھر انہوں نے اسلام کے ایک ایک فریضہ زکوٰۃ، روزہ، حج اور دیگر احکام کا ذکر کیا۔ وہ ہر فریضہ کے متعلق سوال کرتے وقت اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دے کر دریافت کرتے جس طرح کے انہوں نے پہلے قسم دے کر پوچھا تھا۔ آپ نے اس استفسارات سے فارغ ہونے پر انہوں نے کہا فَإِنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَسَأُوَدِّي هَٰذِهِ الْفَرَائِضَ وَأَجْتَنِبُ مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ ثُمَّ لَا أَزِيدُ وَلَا أَنقُصُ۔ یعنی کیا کہا؟ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بلا شبہ پس میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدًا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وَسَأُوَدِّي هَٰذِهِ الْفَرَائِضَ یعنی میں ان فرائض کو ادا کروں گا، وَأَجْتَنِبُ مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ اور آپ کی ممنوع باتوں سے اجتناب کروں گا، ثُمَّ لَا أَزِيدُ وَلَا أَنقُصُ ان میں سے کسی بھی قسم کی کمی و بیشی نہ کروں گا۔ انہوں نے بیان کیا یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ پھر وہ اپنے اونٹ کی طرف لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یصدق ذو العقیصتین یدخل الجنہ، ان یصدق ذو العقیصتین یدخل الجنہ، اگر اس دو مینڈیوں والے نے سچ بولا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ذل عقیصتین دو مینڈیوں والے نے سچ بولا ہے، اگر اس دو مینڈیوں والے نے سچ بولا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا وہ اپنے اونٹ کے پاس پہنچے، اس کے رسی کو کھولا اور اپنے قوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ہی ان کے قوم کے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ان الفاظ کے ساتھ بِعِزَّتِ اللَّاتُ وَالْعُزَّى، بِعِزَّتِ اللَّاتُ وَالْعُزَّى، لات و عزیٰ برے ہیں۔ انہوں نے کہا یعنی ان کی قوم کے لوگوں نے مَہِن یا زمام اتق البرص والجزام اتق الجنون، مہن یا زمام، اے زمام خاموش ہو جاؤ، اتق البرص والجزام، حل بحری اور اوڑ سے ڈرو، اتق الجنون اور دیوانگی سے بچو۔ انہوں نے پھر کیا جواب دیا؟ بھائیو توجہ کرنا، وَيْلَكُمْ إِنَّهُمَا لَا يَضُرَّانِ وَلَا يَنْفَعَانِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ رَسُولًا وَأَنزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا
انقذکم بہ مما کنتم فیہ وانی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وانی قد جئتکم من عندہ بما امرکم بہ ونہاکم عنہ، یعنی ویلکم کیا معنی ہے بھائیو؟ تمہارا ستیہ ناس ہو، انہما لا یضران ولا ینفعان، وہ دونوں ضر و نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ان اللہ قد بعث رسولا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول مبعوث فرمائے ہے، وانزل علیہ کتابا، اور ان پر ایک کتاب نازل کر کے انقذکم بہ مما کنتم فیہ، تمہیں اس گمراہی سے بچایا ہے جس میں تم تھے، مما کنتم فیہ، وانی اشہد، اور بلا شبہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ یکتا ہے، اور وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں، وانی قد جئتکم من عندہ بما امرکم بہ، اور میں ان کی جانب سے تمہارے پاس وہ باتیں لے کر آیا ہوں، وَنَهَاكُمْ بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے اور جن سے تمہیں روکا ہے۔ سمجھا رہی ہے نا جی؟ انہوں نے بیان کیا، یعنی ابن عباس نے، اللہ تعالیٰ کی قسم اس دن شام سے پہلے ہی ان کی قوم میں سے کوئی ایک مرد اور کوئی ایک عورت بھی ایسی نہ تھی جو دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو چکی۔ انہوں نے مزید فرمایا، ہمارے علم کے مطابق کسی قوم کا نمائندہ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے افضل نہ تھا۔ المسند کے اندر حدیث دیکھیں 2380، جلد نمبر 4، صفحہ 118 تا 120۔ الطبع دار المعارف، شیخ احمد شاکر نے اس کی اسناد کو صحیح کہا ہے۔ ملاحظہ ہامش المسند، جلد نمبر 4، صفحہ 11۔ شیخ ارناؤت اور ان کے رفقا نے اس کو حسن قرار دیا۔ ملاحظہ ہامش المسند، جلد نمبر 4، صفحہ 211۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگلا دعویٰ یہ ہے کہ عروہ ثقفی رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کے بعد اپنی قوم کو دعوت دینا، یہ دعویٰ ہے۔ اب سنیے دلیل۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اسلام قبول کیا اور داعی کی حیثیت سے اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک میں اپنا تبوک سے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ کہاں سے بھائی؟ تبوک سے۔ اسی ماہ وفد ثقیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچا۔ اسی وفد کے حوالے سے ایک بات یہ ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کر کے واپس تشریف لائے تو عروہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آئے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے پہلے شرف باریابی پایا، دار اسلام میں داخل ہوئے اور اپنی قوم کو دعوت اسلام پہنچانے کے لیے جانے کی اجازت مانگی، اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جیسا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قوم کے تکبر اور غرور کے بارے میں علم تھا۔ عروہ رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض کیا کہ میں ان کی نگاہوں میں ان کے 2 شہزادوں سے زیادہ محبوب ہوں۔
اللہ اکبر، سمجھا رہی ہے نا؟ اور وہ لوگ واقعتاً ان سے محبت کرتے تھے اور ان کی بات مانتے رہے۔ انہوں نے اس امید کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت دینے کا آغاز کیا کہ وہ ان کے مقام و مرتبے کی بنا پر ان کی بات نہ موڑیں گے۔ جب انہوں نے اپنے بالا خانے سے نمودار ہو کر انہیں دعوت اسلام دی اور اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا تو انہوں نے ہر جانب سے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ ایک تیر انہیں لگا اور ان کی زندگی کو ختم کر دیا، رضی اللہ عنہم و ارضا۔ حوالہ سنیے کہ السیرۃ النبویۃ لابن ہشام، جلد نمبر 4 صفحہ 135۔ نیز ملاحظہ ہوں جوامع السیرۃ صفحہ 255 تا 256 و تاریخ الاسلام المغازی للحافظ الذہبی صفحہ 668 اور 669 و زاد المعاد کی تیسری جلد صفحہ 498 والبدایۃ والنہایۃ جلد نمبر 7 صفحہ 204 والفصول فی سیرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 213 والسیرۃ النبویۃ لابن خلدون صفحہ 184 اور 185 والسیرۃ النبویۃ للدکتور ابی شہبہ صفحہ 528 والسیرۃ النبویۃ الصحیحۃ للدکتور الامری جلد نمبر 2 صفحہ 517 والسیرۃ النبویۃ فی ضوء المصادر الاصلیہ صفحہ 600۔ سمجھ آگے جی؟ یہ ان حوالہ جات کے اندر یہ عروہ ثقفی رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کے بعد اپنی قوم کو دعوت دینے کا واقعہ موجود ہے۔ محترم بھائیوں، اس قصے سے معلوم ہونے والی باتوں میں سے دو جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، قبول اسلام کے فوراً بعد جب حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کو دعوت دینے کی اجازت طلب کی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دینے سے اس لیے نہ روکا کہ وہ ابھی عالم و فاضل نہیں بن پائے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد اپنی قوم کی طرف پلٹے، انہیں اسلام کی طرف بلائے اور اسی مشن میں اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، رضی اللہ ورضا عنہم۔ اسی طرح اگلا دعویٰ یہ ہے، اقرار حق کے بعد ایک بدوی رضی اللہ عنہ کا عزم دعوت۔ حضرات ائمہ دارمی، ابو یعلا اور ابن حبان نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل لک فی خیر تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ۔ حل لک فی خیر، کیا تیری خیر میں رغبت ہے؟ تشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول۔ انہوں نے کہا، یعنی اس نے کہا، آپ کے لیے اس بات کی گواہی کون دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سالمتن کا درخت، یہ سالمہ۔ تو یہ سالمہ جو ہے یہ ہے کیا؟ ایک قسم کا کانٹے دار درخت جس کے پتوں سے دباغت کی جاتی ہے۔ مصباح اللغات صفحہ 367۔ اچھا، تو جب اس نے کہا نا کہ آپ کے لیے اس بات کی گواہی کون دیتا، تو آپ نے فرمایا یہ سالمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، تب وہ درخت وادی کے کنارے پر تھا۔ اس زمین کو چیرتے ہوئے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گواہی طلب کی
تو اس نے 3 مرتبہ گواہی دی، اور پھر وہ اپنی جگہ کی طرف پلٹ گیا۔ یہ دیکھ کر بدو نے کہا آتی قومی فَإِن تَابَعُونِي أَتَيْتُكَ بِهِمْ وَإِلَّا رَجَعْتُ إِلَيْكَ فَأَكُونَ مَعَكَ، یعنی آتی قومی، میں اپنی قوم کی طرف جا رہا ہوں، فَإِن تَابَعُونِي، اگر انہوں نے میری بات مان لی، أَتَيْتُكَ بِهِمْ، تو میں انہیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، وَإِلَّا رَجَعْتُ إِلَيْكَ، وگرنہ فَأَكُونَ مَعَكَ، وگرنہ میں آپ کے حضور پہنچ کر آپ کا ساتھی بن جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اس واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدو نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھتے ہی اقرار حق کیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت اسلام دینے اور انہیں برگاہ نبوت میں حاضری کا حکم دینے کے لیے جا رکھے ہیں، رضی اللہ عنہ وارضا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات سے منع نہیں کیا، بلکہ اپنی خاموشی کے ذریعے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور ایک مستشرق کی گواہی۔ دور اول کے مسلمانوں کے بارے میں بعض مستشرقین نے بھی یہ گواہی دی ہے کہ وہ مسلمان ہوتے ہی دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیتے تھے۔ اسی بارے میں پروفیسر D.W. آرنلڈ لکھتے گئے کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ کسی قبیلے کا ایک آدمی مدینہ طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوا، اور پھر مبلغ اسلام بن کر اپنے وطن لوٹا تاکہ اپنے بھائیوں کو اسلام کا حلقہ بگوش بنائے۔ دعوت اسلام کتاب کا نام ہے اور صفحہ 40 ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اقرار حق کے بعد ایک بدوی رضی اللہ عنہ کا عزم دعوت کا جو واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس کا حوالہ ذرا سماعت فرمائیں، پھر بات کو ختم کروں، وقت بھی پورا ہونے والا ہے۔ سنن الدارمی باب ما اکرم اللہ تعالی بہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان الشجر بہ والبہائم والجن، رقم الحدیث ہے 16، جلد نمبر 1 صفحہ 17 اور 18۔ مسند ابی یعلا مسند ابن عمر رضی اللہ عنہ، رقم الحدیث ہے 248، حدیث کا نمبر 5662، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ 34۔ والاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، کتاب التاریخ، باب المعجزات، باب ذکر شہادت الشجر للمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالرسالت، رقم الحدیث ہے 6565، جلد نمبر 14، صفحہ 434۔ الفاظ حدیث جو ہیں یہ میرے بھائیوں مسند ابی یعلا کے ہیں۔ حافظ حسمی نے اس کے راویان کو الصحیح کی روایت کرنے والے کہا ہے۔ ملاحظہ مجموع الزوائد، جلد نمبر 8، صفحہ 292۔ حافظ ابن کثیر نے امام حاکم سے اس کو نقل کرنے کے بعد اس کی اسناد کو عمدہ قرار دی۔ ملاحظہ البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 8، صفحہ 678، جلد نمبر 2، صفحہ 313۔ نیز ملاحظہ حامش سنن الدارمی، جلد نمبر 1، صفحہ 17، وحامش مسند ابی یعلا، جلد نمبر 10، صفحہ 34 اور 35، وحامش الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، جلد نمبر 14، صفحہ 434 تا 435۔ ان کتابوں کے اندر یہ حضرات ائمہ دارمی اور ابو یعلا اور ابن حبان نے حضرت ابن عمر کے حوالے سے جو روایت نقل کی ہے کہ اقرار حق کے بعد ایک بدوی رضی اللہ عنہ کا عزم دعوت، یعنی اس واقعہ کے اندر
اس بدو نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھتے ہی اقرار حق کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت اسلام دینے اور انہیں بارگاہ نبوت میں حاضرے کا حکم دینے کے لیے جا رہے ہیں، رضی اللہ عنہ وارضا۔ تو محترم بھائیوں، آج کی اس مجلس کے اندر میں نے آپ بھائیوں کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ دعوت دین دینے کی ہر مسلمان کو ترغیب، اسی طرح پھر قبول اسلام کے ساتھ دعوت دین کے آغاز پر پہلا دعویٰ جو آپ کے سامنے رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ اللہ اکبر، دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے ہر انصاری کا دعوت دین دینا، اور دوسرا دعویٰ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کے بعد اپنی قوم کو دعوت دینا، تیسرا دعویٰ کہ رفع رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کے بعد اپنی قوم کو دعوت دینا، اور اسی طرح میرے محترم بھائی چوتھا دعویٰ زمام رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کے بعد اپنی قوم کو دعوت دینا، اسی طرح پانچواں دعویٰ جو ہے وہ عروہ ثقفی رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کے بعد اپنی قوم کو دعوت دینا، پھر اس پر میں نے دلیل عرض کی۔ اسی طرح چھٹا دعویٰ کی اقرار حق کے بعد ایک بدوی رضی اللہ عنہ کا عزم دعوت، یہ دعویٰ اور دلیل پیش کی ہے۔ اسی طرح 8 نمبر پر ایک مستشرق کی گواہی کے بارے کے اندر میں نے یا اللہ کے فضل سے دعویٰ 7 دعوے کیے ہیں، اور ان 7 دعووں پر اللہ کی رحمت سے آپ کی خدمت میں ہر ایک دعوے پر دلیل پیش کی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی دعوت دین کا آغاز شروع کر دیا تھا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دعوت دین کے اندر اولئک یسارعون فی الخیرات کا مصداق بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔